گزشتہ ہفتے آپ سے جب ہم نے پہلا سوال کیا تھا خامنئی صاحب کی شہادت کے حوالے سے، اس پر ایک تنقید بھی موصول ہوئی، وہ یہ کہ یعنی آپ لوگ، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم سب لوگ بتاتے رہے کہ بھی دنیا تبدیل ہو گئی ہے، نئی سیاسی اقدار اور یہ قانون کی حکمرانی، حق خود ارادی اور یہ بنیادی انسانی حقوق، جمہوریت کی بحث ہو رہی ہے، لیکن آخرکار 70 سال بعد تو یہ ہمارے سر پہ آ کر پھر سے مسلط ہوئے۔ تو ہمیں 70 سال سے تعلیم تربیت پہ لگانے کے باوجود اگر جنگی کرنی تھی تو پھر ہم 70 سال سے جنگی کر رہے ہوتے، ہمیں پھر کیا فائدہ ہوا کہ ہم امن کا وقفہ لے کے بیٹھے رہے اور پھر جنگ ہم پر ہو گئی؟ تو ہمیں پہلے دن سے جنگی کی تیاری کرنی چاہیے تھی۔ میں نے تو یہ کبھی نہیں کہا کہ اب جنگ کی تیاری کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ ہمیشہ یہ بتایا ہے کہ انسان ایسا ہی ہے، وہ قوت کا اظہار کرتا ہے، تفوق کی جبلت اس میں بڑی قوی جبلت کی حیثیت سے موجود ہے، وہ ذاتی سطح پر بھی ظہور پذیر ہوتی ہے، قومی سطح پر بھی ظہور پذیر ہوتی ہے۔ اور اس میں یہ بات بھی ملحوظ رکھنی چاہیے کہ کیا ہم مسلمانوں نے یہ ساری باتیں سننے کے بعد فوجیں بنانا بند کر دی ہیں، ایٹم بم بنانے بند کر دیے ہیں، دوسری قوموں کے خلاف اقدامات ختم کر دیے ہیں؟ یہ جنگ اس وقت ہو رہی ہے، یہ پچھلی نصف صدی سے ہو رہی ہے۔ یہ جنگ جب وہاں ایک مذہبی انقلاب آیا تھا، اس کے بعد شروع کر دی گئی تھی۔ اس کی ابتدا امریکہ کے سفارت خانے کے لوگوں کو یرغمال بنانے سے ہوئی تھی۔ اس کے بعد فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ اسرائیل کے وجود کو دنیا سے ختم کر دینا ہے۔ اس کے لیے ایران نے ایک مزاحمت کا ہلال بنایا، اس کو اسی نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس میں شام میں یہ جنگیں ہوتی رہیں، اس میں حزب اللہ بنی، اس میں حوثی وجود پذیر ہوئے، اس میں ایران عراق جنگ ہوئی، اس میں عربوں کے درمیان بہت سی مزاحمت کی صورتیں ہوئیں۔ تو یہ جنگ تو جاری ہے، کوئی نیا کام نہیں ہوا۔ جو بات میں پہلے کہتا رہا ہوں اور اب بھی کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس سارے سفر میں ہم نے کچھ اقدار سمجھی ہیں، وہ اقدار وہی چاروں اقدار ہیں، یعنی دنیا میں اصلاً کیا ہونا چاہیے، یہ جو کچھ ہے یہ ہے، دنیا اسی طرح کی ہے۔ اس میں کبھی کچھ بہتری ہو جاتی ہے، کبھی پھر وہی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، لیکن جو چیز اب ہم نے سمجھی ہے وہ یہ ہے کہ قانون کی حکمرانی ہو، قوموں کا حق خود ارادی مانا جائے، انسانوں کے بنیادی حقوق کو عزت دی جائے، جس طرح کہ ہمارے پیغمبر نے کہا تھا کہ جان مال آبرو کو حرمت حاصل ہے، اور جمہوری طریقے سے حکومتیں قائم کی ہیں۔ یہ سیاسی اقدار ہیں، اقدار یا ویلیوز، یہ ہمارے اخلاق کی وجود سے پیدا ہوتی ہیں۔ ان کو سمجھنا چاہیے، ان کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے۔ یہ کہ یہ سب ہو جائیں گی اور ہمیں اس کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہے گی کہ ہم فوجیں رکھیں اور ہم ہتھیار بنائیں اور ہم اسلحہ بنائیں، نہیں، میرا نہیں خیال کہ دنیا میں کوئی وقت آ سکتا ہے۔ خواب البتہ ہم ضرور دیکھ سکتے ہیں، یہ خواب فلسفیوں نے دیکھا ہے۔ ہمارے اپنے زمانے میں برٹن رسل اس کو اپنا آدرش سمجھتے تھے، نصب العین سمجھتے تھے، ساری زندگی اس کی تبلیغ کرتے رہے۔ وہ یہ تھا کہ عالمی سطح پر ایسا نظام قائم کر دیا جائے جس میں قوموں کو ایک دوسرے پر چڑھ دوڑنے کی ضرورت نہ رہے۔ یہ خواہش ضرور ہے، لیکن یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوئی۔ جو عالمی نظم بنایا گیا تھا اس میں بھی یہ طے کیا گیا تھا کہ 5 قوتوں کو اس میں استرداد کا حق حاصل ہے، ویٹو حاصل ہے۔ اس لیے قوت ہی حکومت کر رہی تھی، قوت ہی فیصلے کر رہی تھی، قوت ہی فیصلے کر رہی ہے۔ ان سیاسی اقدار کا جہاں جہاں ظہور ہوا ہے، جتنا ظہور ہوا ہے اس میں خیر ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم اسلام کی دعوت دیتے ہیں، لوگ اسلام کو بالکلیہ قبول نہیں کر لیتے، لیکن جو جتنا قبول کرتا ہے اتنا خیر کو اختیار کر لیتا ہے۔ تو دنیا میں خیر کی، اچھی اقدار کی دعوت یہی ہوتی ہے۔ کبھی اگر مکمل طور پر ان اقدار کو خیر بات کہہ دیا جائے تو پھر وہی ہوتا ہے جس کو ہمارے شاعر نے چنگیزی سے تعبیر کیا تھا، بالکل پذیر ہو جاتی۔